تو حضرات یہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے. میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ قرآن کو سیاہی اور کاغذ مت سمجھیں. قرآن ایک زندہ کتاب کا نام ہے جو نور ہے، جو شاہد ہے، مبشر ہے، ساری اس میں صفات ہیں. یہ ہادی ہے اور امام بھی ہادی ہے. ایک لکھی ہوئی ہدایت ہے، دوسری عملی ہدایت ہے، اور دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں. کبھی بھی دونوں کے اندر تناقض نہیں ہوتا، تضاد نہیں ہوتا. حضرات میں بات کو یہیں پہ روک کے چند ایک مطالب کو پیش کروں گا، اس کے بعد مصائب پہ آ جاؤں گا. مجھ سے بہت سے لوگوں نے، جو میں نے کل بی بی کا خطبہ شروع کیا تھا، بہت سے لوگوں نے درخواست کی، کیونکہ میں بی بی سے متعلق بہرحال قرآن و اہل بیت ہیں، اور بی بی اہل بیت علیہ السلام کی ایک بارز ہستی کا نام ہے، نواسی رسول ہیں، اور وہ کہ جن کو آغوش رسالت میں پالا گیا ہو. حضرات میں نے کل کچھ جملے شروع کیے تھے، آئیں ذرا میں تشریح پیش کرتا ہوں. بہت بڑے ان کے ایک بہت بڑے استاد کے جملے ہیں، اور ان کی بہرحال وہ بھی دوبارہ کتاب ہے، ایک مقالہ. میں پورا نچوڑ آپ کے سامنے چند جملے میں پیش کروں گا. کہ بہت سے انبیاء دربار گئے ہیں. توجہ ہو، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، فوراً پہنچ گئے. بہت سے انبیاء دربار گئے ہیں، بلائے گئے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں نمرود کے دربار میں. نمرود ظالم تھا، فاسق تھا، خدائی کا دعویٰ رکھتا تھا، لیکن جناب ابراہیم بھی خلیل اللہ تھے. اللہ کی مدد شامل حال تھی، بہت مقام تھا، عظمت تھی، اور ان پہ جانا واجب تھا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم جاؤ جا کے میرا پیغام پہنچا دو. دوسرے جناب موسیٰ علیہ السلام بھی گئے ہیں دربار فرعون میں، گئے ہیں نا، لیکن ایک فرق کے ساتھ. جناب موسیٰ اسی دربار میں پلے تھے. جناب آسیہ کے ٹھیک ہے آغوش جناب آسیہ تھی، لیکن اس دربار کے ماحول کو سمجھتے تھے. پتہ نہیں اب تک لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں، بہت سے لوگ ابھی تک متحیر ہیں، پریشان ہیں. میں کہ تقابل، بہت بڑے استاد کی، بہت بڑے ایک آیت اللہ کی پوری کتاب کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، جو انہوں نے تقابل پیش کیا کہ کتنے لوگ گئے ہیں، لیکن جناب زینب کا جانا بالکل مختلف ہے، بالکل مختلف ہے. وہ استاد کہتے ہیں کہ یہ کس طرح سے جناب موسیٰ کو حکم تھا، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ، فرعون طغیان گر ہو گیا، باغی ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے، جاؤ جا کے اس کو تبلیغ کرو. کہ جناب موسیٰ بھی آئے، ان پہ آنا بھی واجب تھا، اور ماحول بھی جانتے تھے. پھر بھی کہہ رہے تھے رب انی قتلت منہم نفسا، پروردگارہ میں نے ایک فرعونی جو واجب القتل ہی تھا، کہ اس کا قتل کر دیا تھا، اس کے بدلے کہیں مار نہ دیں، فاخاف ان یقتلونی، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے. پھر بھی کہہ رہے ہیں پروردگارہ میرے بھائی ہارون کو ساتھ بھیج دے، میرا سہارا بنے، میرا بھائی میرا بازو بنے. اشدد بہ ازری، میری کمر مضبوط ہو میرے بھائی کے ذریعے. فرعونی بڑے ظالم ہیں پروردگارہ، کیلیں ٹھوک دیتے ہیں سر کے اندر، اس کے بعد کہتے ہیں جاؤ خود مر جاؤ، کیلیں سر کے اندر. کہ پروردگارہ میرے بھائی ہارون. یہ جناب موسیٰ ہیں جن کی ہیبت مشہور ہے، جلال، لیکن جب دربار فرعون میں جا رہے ہیں، قرآن کی آیات پیش کر رہا ہوں، احادیث بھی نہیں ہے کہ کوئی شک کرے، آیات قرآنی ہے. کہ پروردگارہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے. کہ کتنے انبیاء گئے ہیں، ماحول جانتے ہوئے، وقت نہیں ہے پورا تقابل نہیں پیش کر سکتا، لیکن جناب زینب جب جا رہی ہیں، بی بی جانا واجب نہیں تھا، اور بی بی وہ اس دربار کا ماحول نہیں جانتی تھی. بی بی کو عادت نہیں تھی اس شرابی ماحول کی، یزید کے دربار کی عادت نہیں تھی. کس چیز کی عادت تھی؟ آغوش رسالت کی، ختم مرتبت کی آغوش میں پلی تھی، جناب امیر المؤمنین کی آغوش میں پلی، جناب سیدہ کی آغوش میں پلی تھی. جس نے پنجتن کا سایہ دیکھا ہو، آپ نے دیکھا گھر میں جب ایک نئے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بڑے بہن بھائی کیا کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے میری آغوش میں دے دیں. تو امام حسن حسین بار بار کہتے تھے اماں کچھ دیر کے لیے بہن کو ذرا آغوش میں دیجئے. اور یہ جملہ ہے جناب زینب، جناب سیدہ سلام علیہ کا. بس آپ لوگوں نے ماحول مصحف کا بنا دیا. میں پورا تقابل پیش کروں. جناب زینب کا مصحف بہت طولانی پڑھتا ہوں میں. حضرات جناب زہرا نے کہا، خود سے کہا بابا جان، کہا بابا میں نے دیکھا ہے، خود مشاہدہ کیا، جب بھی حسین زینب کے گہوارے کے قریب آتا ہے نا، اور زینب رو رہی ہوتی ہے تو رونا بند کر دیتی ہے، اور جیسے حسین دور چلا جاتا ہے یہ رونا شروع کر دیتی ہے. پیغمبر اسلام نے جملہ سنا، زار و قطار رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں گریز ہے مداحی سوگنا مالے، بڑی بہت سی کتابیں، کتنے حوالے مانگیں گے. مقاتل میں بے انتہا دیکھتا ہوں، 30 سے زیادہ، شاید 40 سے زیادہ میرے پاس مقتل ہوں گے. میں مقتل بے انتہا پڑھتا ہوں، مصائب بہت زیادہ اہل بیت کا. بہت سی روایات خود نہیں پڑھتا کیونکہ مجمع کے تحمل کے نہیں ہیں. پیغمبر نے سنا نا یہ جملہ کہ جب بھی جناب زینب کبریٰ
اپنے بھائی حسین کو قریب دیکھتی ہیں تو چپ ہو جاتی ہیں، جب دور جاتے ہیں تو رونا، پیغمبر رونے لگے۔ اب جناب سیدہ کی بھی آنکھوں میں آنسو آئے، دونوں باپ بیٹی رو رہے ہیں۔ کہا بیٹی یہی وہ زینب ہے جو کربلا ساتھ جائے گی۔ اچھا، بچپنے سے بے انتہا بی بی کو بھائی سے محبت تھی۔ جب عقد ہوا نا تو بی بی نے کہا بابا میری ایک شرط ہے، جہاں پہ آپ شادی کر رہے ہیں آپ نے عبداللہ ابن جعفر طیار سے کہہ دیا بابا جو آپ کا فیصلہ وہ میرا فیصلہ، لیکن بابا ایک میری شرط ہے، عبداللہ سے کہہ دیجئے میں ہر روز بھائی کو دیکھنے ضرور آیا کروں، کہ میں بھائی کو دیکھنے ضرور آیا کروں گا۔ کہا اچھا بیٹا میں شرط بتا دوں گا۔ کہا بابا جب میرا بھائی کربلا جائے گا نا تو میں بھائی کے ساتھ جاؤں گا۔ شرائط عقد میں بابا وقت گزرتا گیا، روایت کے الفاظ ہیں وقت گزرا، ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے کہا کہ میں عراق جا رہا ہوں۔ جناب زینب کبریٰ نے سنا، کہا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار آپ جانتے ہیں میں نے اپنی شرط کی تھی؟ کہا ہاں بی بی مجھے یاد ہے۔ کہا کہ میں بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ کہا آپ بھی جا سکتی ہیں، دونوں بیٹوں کو بھی میں ساتھ بھیج رہا ہوں۔ اکثر مورخین نے لکھا کہ بی بی نے اجازت لی اور چلی گئی، کہ میں انتظار نہیں کروں گی۔ جب مولا مکے کی طرف گئے تو پیچھے جناب عبداللہ دونوں بیٹوں کو لے کے آئے، کہا کہ زینب دونوں بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ایک جملہ یہاں پہ روک کے کہوں گا اس سے پہلے کہ میں مصاحب کو شروع کروں۔ کربلا کے اندر دو ایسی ہستیاں ہیں، بلکہ تین ایسی ہستیاں جنہوں نے پوری اپنی نسل امام حسین پہ قربان کر دی۔ بڑا سخت جملہ میں کہہ گیا ہوں آپ کے سامنے۔ تین ایسی ہستیاں جنہوں نے پوری نسل امام حسین پہ قربان کر دی۔ پہلے جناب مسلم، 4 بیٹے ہیں، 2 کوفے میں شہید ہیں، 2 کربلا میں، پوری نسل قربان کر دی۔ دوسری جناب زینب کبریٰ، 2 بیٹے سے دونوں قربان کر دیے۔ اور تیسری جناب رباح۔ جملہ تو میں کہہ گیا ہوں، کیسے پیش کروں؟ ایک روک کے جملہ کہوں گا۔ حضرات جناب زہرا کی گود کی پلین تھی جناب زینب، ان سے توقع یہی تھی کہ وہ سب قربان کر دیں گی، لیکن جناب رباب کی عظمتوں کو سلام، وہ بار بار کہتی تھی بیٹا علی اصغر میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں، میں بیعہ کے آئی ہوں۔ بار بار کہتی تھی بیٹا میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں، میں اس خاندان میں بیعہ کے آئی ہوں، بیٹا میری آبرو رکھ لینا۔ بڑی عظمتیں اس بی بی کی، بڑی عظمتیں۔ ان بیویوں کی عظمتوں کو سلام کہ جو جناب سیدہ کے آغوش میں نہیں پلی لیکن سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ اب جملوں کو سنیے گا، میں مصاحب شروع کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ابھی مصاحب نہیں پڑھا تو آپ لوگ اس طرح سے گریہ کر رہے ہیں، میں پورا مصاحب پڑھ دوں گا، اگر آج کوئی بے ہوش ہو گیا میں ذمہ دار نہیں۔ سن جملوں کو، جناب زینب کا مصاحب بہت زیادہ۔ حضرات جناب زینب چلی ہیں، عزادارو، وہ بی بی جس نے بھائی کی شان دیکھی تھی۔ کیا دیکھا تھا؟ ایک طرف جناب عباس کو کھڑا دیکھا تھا، دوسری طرف جناب اکبر کو کھڑا دیکھا تھا۔ اب وہ بی بی دیکھ رہی ہے کہ کوئی نہیں رہا، میرا بھائی تنے تنہا ہے۔ بڑے بڑے علماء نے، مراجوں نے وصیت کی، آغا مرشی نے وصیت کی کہ پوری زندگی میری قبر پہ، اپنے بیٹے محمود سے کہا کہ محمود مرشی پوری زندگی ہر شب جمعہ میری قبر پہ جناب زینب کے امام حسین سے وداعی کے مصائب پڑھتے رہنا۔ بڑے بڑے مراجوں نے وصیت کی ہے، بڑے بڑے علماء نے۔ آئیں جملے سنیں گے۔ بہت بڑے مرجع کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حرم امام حسین کا صحن ہے، ممبر پہ علامہ محمد باقر مجلسی ہیں، 800 فقہاء بیٹھے ہیں اور وہ مجلس پڑھ رہے ہیں۔ مجلس پڑھتے پڑھتے اچانک مصائب پہ آئے تو ان کو روک دیا گیا کہ رک جاؤ۔ اندر سے ایک مرتبہ کوئی باہر آیا، کوئی فرشتہ تھا، کہ مجلسی رک جاؤ، میں آیا نہیں ہوں، مجھے سیدہ نے بھیجا۔ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ محمد باقر مجلسی سے کہو مجھے میرے بیٹے کے میری بیٹی سے وداعی کے مصائب سنا۔ کہ میدان کربلا میں میرا بیٹا کیسے ودا کر کے گیا تھا میری بیٹی سے، میرا بیٹا حسین کیسے ودا کر کے گیا۔ یہ وہ مصائب ہے جو جناب سیدہ سن کے روتی ہیں۔ اب سنیں گے مصائب، میں نے پوری تمہید باندھی ہے۔ امام حسین کی 4 وداعیاں ہیں، 4 وداعیاں۔ پہلی تو امام سجاد سے ہے، بلکہ 3 وداعیوں کو پیش کروں گا بس صرف، اور پوری تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، 3 وداعیوں کو پیش کر سکتا ہوں۔ پہلی امام سجاد سے، جب آئے نا اس خیمے میں جہاں چٹائی پہ میرا امام لیٹے،
میں یہاں آپ سے ایک سوال کر لوں؟ عزادار ایک سوال کروں گا، آپ نے کبھی آج تک ایسا دیکھا ہے کہ کسی بیمار کا بستر چھین لیا جائے؟ امام سجاد کو بستر سے گرا دیا گیا تھا۔ آئے جب امام سجاد آئے جب جناب سید الشہداء امام سجاد کے پاس، امام سجاد کو افاقہ ہوا نا، جب دیکھا آنکھیں کھول کے دیکھی تو کہا جب میں نے اپنے بابا کو سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان دیکھا نا تو فوراً پہلا سوال کیا، خود ہی فرماتے کہا این عمی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ یہ کیا عالم بنا رکھا؟ کہا قد قتلا، تمہارے چچا مارے گئے۔ کہا بابا این علی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں؟ کہا سجاد کب تک پوچھو گے، میں کب تک بتاؤں گا؟ خیموں میں مردوں میں یا تم باقی ہو یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں۔ سجاد میں اسرار امامت سونپنے آیا تھا، میرا پیغام جتنا، بہرحال میں نے خلاصہ کر دیا، چھوڑ دیا سارے مسائل۔ آئے امام سجاد علیہ السلام اس خیمے میں جہاں بیویاں تھیں، کہا کہ بہن زینب ایتینی بالثوب العتیق، مجھے ایک پرانا لباس لا دو۔ پرانا لباس لیا، اس کو بھی پھاڑنا شروع کیا، زیب تن کیا، لباس پہنا۔ کہا کہ بہن بس بھئی سارا خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے وداع کیا، کہا بہن میں آخری رخصت کے لیے آیا ہوں، میں سب کو آپ کو سونپ رہا ہوں۔ ایک ایک کر کے بعض کے بازو بھی ہاتھ پکڑ کے دیے، کہا میں نے ام کلثوم کو تمہیں سونپا، میں نے رباب کو تمہیں سونپا، آخر میں کہا میں نے سکینہ کو تمہیں سونپا، کہا میں نے سجاد کو تمہیں سونپا۔ اب جب شام غریبہ میں بی بی کسی بیمار کو جلتے ہوئے خیموں سے نکالیں گی نا تو مولا کی وصیت ہے۔ ادرکم اللہ، خلاصہ کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے وداع کیا، بہن سے ملے، جیسی چلنے لگے نا تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا مہلن یا اخی، بھیا ذرا آرام سے، رک کے، فوراً باہر نہ جائیے گا، ایک مرتبہ رک جائیں۔ آئیں دوڑتی ہوئی، کہا بھیا ذرا اپنا گریبان چاک کیجئے۔ میرے مولا نے اپنا گریبان کھولا، بی بی نے فوراً گلے کا بوسہ دیا، کہا بھیا اماں نے وصیت کی تھی، اے زینب جب میرا بیٹا حسین آخری وداع کے لیے آئے میری طرف سے گلے کا بوسہ دے دینا۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ میرے مولا نے بھی کہا بہن ذرا اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاؤ۔ میرے مولا نے کلائیوں کا بوسہ دیا، کہا بابا نے وصیت کی تھی، کہا تھا حسین میری طرف سے زینب کی کلائیوں کے بوسے دے دینا، ان کلائیوں میں رسیوں نے بندھنا۔ میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا، مولا کی ساری وداعیاں چھوڑ دی۔ بیٹی سے کیسے وداع کیا میں کل پیش کروں گا، بس میرے مولا نے وداع کر لیا بہن سے۔ جناب زینب نے بھائی سے وداع کیا 11 محرم کو۔ میں نے آج تک کبھی اتنی صابرہ ماں نہیں دیکھی۔ بھائی کے لاشے پہ آئی، جب بیٹوں کے لاشے دیکھے دل تڑپ رہا ہے، آخر ماں ہے۔ جب لاشے بھی لائے تھے نا امام حسین علیہ السلام تو دونوں کے درمیان میں بیٹھ کے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا تھا، اے میرے شیروں مجھے بتاؤ میں کس کو حسین پہ قربان کروں۔ بی بی نے گریہ نہیں کیا۔ بس بھئی حضرات، بی بی چلیں کربلا سے، بیٹوں سے بھی دیکھا، وداع کیا، کون محمد الوداع، بیٹا میں جا رہی ہوں۔ جب بی بی مدینے آئی تھی نا تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے ایک سوال کیا تھا، کہا زینب مجھے لوگوں نے بتایا کہ آپ ہمارے بیٹوں کے مرنے پہ روئی نہیں تھی۔ کہا عبداللہ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے۔ کہا بی بی میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کیوں نہیں روئی تھی؟ گریز احمد طاہر میں اللہ نے لکھا۔ کہا بی بی میں پوچھ سکتا ہوں کیوں نہیں روئی تھی؟ کہا مجھے حسین سے شرم آتی تھی کہ میرا بھائی یہ نہ سوچے میری بہن کی ساری نسل ختم ہو گئی۔ کہا جب میں نے بھائی پہ قربان کر دیے پھر میں نے صبر کر لیا۔ کہا عبداللہ میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا، میں نے بڑا صبر کیا۔ بس میں گزر گئی بی بی، کربلا سے چلی شام۔ اب ایک مرتبہ شام میں رہائی ملی، شام میں رہائی مل گئی، مصائب چھوڑتے ہوئے گزر رہا ہوں۔ جیسی شام میں رہائی ملی نا تو ایک مرتبہ میں سجاد نے کہا کہ سران شہداء واپس کر دو، شہداء کے سر واپس کر دو۔ سر آنے لگے، راوی کہتا ہے پہلا جو سر آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا۔ جناب رباب نے سر کو دیکھا، کچھ دیر کھڑی رہی، ایک سوال کیا، اب مثلوں کا تنہر، بیٹا علی اصغر کیا تجھ جیسے بچوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے۔ بہت تڑپ کے روئی بی بی۔ ایک اور سر آیا، کہا دوسرا جو سر آیا نا بہت خوبصورت تھا۔ جیسے یہ سر آیا جناب لیلا کھڑی ہو گئی، کہا علی اکبر ماں کا تیرے بغیر جینا بڑا مشکل ہے۔ بس بھائی سر آتے رہے، میں نہیں پیش کرتا۔
اتنے میں ایک سر آیا، راوی کہتا ہے اس سر کو نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا، اس سر کو تھیلے سے نکالا گیا تھا۔ پوچھا کیا بات ہے، یہ تھیلے سے کیوں نکالا؟ کہ اس میں اتنے گرز لگے تھے۔ کہ کس کا سر ہے؟ کہ یہ عباس کا سر ہے۔ جناب ام کلثوم نے اپنے برقعے کا دامن پھیلایا کہ لاؤ عباس کا سر مجھے دے دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملے سن لیں۔ بڑا گریہ کیا بی بی نے، جناب زینب کا بڑا مصائب ہے۔ اتنے میں سر آیا جناب سید الشہداء کا، ساری بیبیاں تعظیم میں کھڑی ہو گئی۔ جناب زینب آگے بڑھی، ایک مرتبہ کہا لاؤ میرے ماجائے بھائی کا مجھے سر دے دو، میرے ماجائے کا سر دے دو۔ سب بیبیوں نے ہلکا باندھا، بیبی نے بڑا گریہ کیا کہ میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہت روئی بیوی۔ راوی کہتا ہے اتنے میں دو ننھے سر اور آئے، اتنے میں نا دو سر اور آئے۔ جیسے وہ دونوں سر آئے نا تو سب نے ایک مرتبہ جناب زینب کو دیکھا، ساری بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا۔ جناب زینب نے نگاہوں کو جھکا لیا۔ ایک مرتبہ وہ جو سروں کو لے کے آیا تھا نا، اس نے سوال کیا مجھے اتنا بتاؤ کیا ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہ گیا کہ یہ دو سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں، کہ بی بی بچوں سے ودا کر لو، کہ فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے حسین کا صدقہ اتار دیا۔ بس بھی ایک مرتبہ بی بی شام سے چلی، بیٹوں کو یاد نہیں کیا، چہلم پہ کربلا پہنچی، بیٹوں کو یاد نہیں کیا۔ میرے تو دیکھیے کہ آخری جملے سن لیجئے۔ میری بی بی کربلا پہنچی، بیٹوں کو یاد نہیں کیا، بیٹوں کی قبروں کے پاس سے گزری، کون محمد الوداع بیٹا ماں جا رہی ہے۔ اب پہنچی نانا کے روضے پہ، نانا کے روضے پہ پہنچ کے کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، میں بازوؤں کے نشان دکھاتی، مجھے کتنے تازیانے مارے گئے۔ اجرکم اللہ۔ بس میں آخری جملے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کہاں گئیں؟ کہ سجاد مجھے ماں کی قبر پہ لے چلو۔ بس میں تھک جائیں گے آپ لوگ، سن لیں جملے سن لیجئے۔ کہ سید سجاد مجھے ماں کی قبر پہ لے چلو۔ سوگنامہ علیہ محمد میاد اللہ اشتہاردی لکھتے ہیں، کہتے ہیں بی بی نے اپنے تبرکات میں سے نا کرتا نکالا جس میں امام حسین کی شہادت ہوئی تھی، کرتا نکال کے جناب سیدہ کی قبر پہ بچھا دیا۔ کہ اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے۔ دیکھا پورے کرتے کے اندر تیروں کے نشان۔ ایک مرتبہ قبر پہ زلزلہ آنے لگا کہ اماں برداشت نہیں ہوا آپ سے؟ اماں آپ نے کرتا دیکھا، اماں میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، شمر نے خنجر رکھا ہوا تھا۔ اماں میں نے دامن پھیلا کے کہا یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے۔ مجھے ممبر کی قسم ہے، بی بی نے بیٹوں کو بس بھی اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، نہ آپ میں سننے کی طاقت، نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت، میں دعا نہیں کراؤں گا، مجھے روک رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک سیدزادہ بیٹھا کہ تو روک دو مسائل۔ آخری جملے سن لیجئے، آخری جملے سن لیں۔ جناب زینب اٹھی، ماں کی قبر سے اٹھی، بھائی کے گھر گئی، بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا، جا کے بھائی کے گھر میں بھائی کا پرسا۔ اب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا کہ سید سجاد پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائے۔ اب چلی جناب زینب کبریٰ گھر کی جانے، وہ بی بی جس نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، شام میں یاد نہیں کیا، نانا کے روزے پہ، ماں کی قبر پہ، لیکن آخر ماں تھی، کب تک برداشت کرتی؟ اب بی بی کا کلیجہ پھٹنے لگا، دل منہ کو آنے لگا۔ جیسے گھر میں پہنچی، 2 جانمازیں بچھی دیکھی، اٹھا کے سینے سے لگائی، کون محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، مجھے کوئی لے جاؤ۔ بس میں ماں کا دل تھا پھٹنے لگا۔ آخری جملہ سن لیجئے۔ جناب زینب زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی، اتنے میں جناب عبداللہ ابن، بس بھی اور نہیں سن رہے لوگ، اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار حجرے میں آئے، آکے ایک سوال کیا کہ بی بی کیوں آئی ہیں آپ میرے گھر میں؟ میری زوجہ گھر میں نہیں ہے۔ میرے تو دیکھیے گا آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے
کیا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں، عبداللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، اور محمد مارے گئے۔ جناب عبداللہ نے نہ جانے کیا دیکھا، زمین پہ گر گئے، کھڑے ہوئے پھر گر گئے۔ جب دوسری مرتبہ گرے، اب جناب زینب نے سوال کیا کہ عبداللہ کیا بات ہے، یہ بار بار کیوں گر رہے ہو، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ کہا نہیں زینب، وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا۔ زینب میرے ایک سوال کا جواب دو۔ کہا عبداللہ کیا؟ کہا زینب یہ بتاؤ یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، شرابی کا دربار، کوفہ و شام کے بازار، بے مکنا و بے جادہ۔ نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، نہ ملے گا، نہ ملے گا، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، نہ ملے گا تجھے حلقہ بنا کے ماتم کرے، مومنین سے گزارش ہے۔ زینب نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، اپنے اشکوں سے جلا شام غریباں کے چراغ، اپنے اشکوں سے جلا شام غریباں کے چراغ، تو ہے 18 چراغوں کی اکائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی 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 زینب، مل کر پڑھیں مومن سے گزارش، لے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، جان کیا شام غریباں میں ستم ٹوٹے ہیں، جان کیا شام ٹوٹے ہیں، عمر بھر چین سے پھر سو نہیں پائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، نہ ملے گا، نام مولا مل کر پڑھے مومن سے گزر سا بھائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، دو پسر تو نے دیے، دو پسر تو نے تو دو بازو دیے غازی نے، دو پسر تو نے تو دو بازو دیے غازی نے، پہلے تو رس
وفا تو نے نبھائی زینب نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب سرخ یہ کس کے لہو سے ہوئی پوشاک تیری سرخ یہ کس کے لہو سے ہوئی پوشاک تیری لاش کیا سینے سے اکبر کی لگائی زینب نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب